بسم الله الرحمن الرحيم وعلم أنك إذا أزفت الاسم الصحيح بالجارية مجرى الصحيح إلى ياء المتكلم كسرت آخره وأسكنت الياء أو فتحتها كغلامي ودلويز وزبي وإن كان آخر الاسم ألفا تثبت كعصايا ورحايا خلافا للهزيل كعصية ورحية۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں آپ نے اضافت کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ مضاف الیہ کیا ہوگا، مضاف کیا ہوگا، پھر مضاف کی کچھ شرطیں کہ اس سے تنوین اور قائم مقام تنوین یعنی نون تثنیہ اور نون جمع حذف ہو جائیں گے اضافت کی صورت میں۔ اضافت کی اقسام پڑھیں۔ یہاں اضافت کے بارے میں کچھ ضابطے بیان کر رہے ہیں جو نہایت مفید اور قابل حفظ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اسم صحیح یا جاری مجرائے صحیح کی اضافت یائے متکلم کی طرف ہو، اسم صحیح کی اضافت یا قائم مقام صحیح کی اضافت یائے متکلم کی طرف ہو تو اب اس اسم صحیح یا قائم مقام صحیح کے آخری حرف کو کسرہ دے دیں گے اور یا کو ساکن بھی کرنا جائز ہوگا اور اس کو فتحہ دینا بھی جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر لفظ غلام، یہ اسم صحیح ہے، اب چاہے یہ حالت رفع میں کیوں ہو، لیکن اس کو غلاموں سے غلامے کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ غلامی۔ اب یا متکلم ان کے ساتھ لگائیں گے تو اب اس کو غلامی بھی پڑھنا جائز ہوگا اور غلامیہ بھی پڑھنا جائز ہوگا۔ تو جب یا متکلم کی طرف اسم صحیح یا قائم مقام صحیح کی اضافت کی جائے تو اسم صحیح یا قائم مقام صحیح کے آخری حرف کو کسرہ دے دیا جائے گا اور یا متکلم یا تو ساکن ہو جائے گی یا پھر اس پر فتحہ دے دیا جائے گا۔ یا اسم صحیح کی مثال پڑھ چکے آپ، قائم مقام صحیح جیسے دلون۔ اب دلون کی آپ جب یا متکلم کی طرف اضافت کریں گے تو آپ واو کو دے دیں گے کسرہ اور یا کے ساتھ اضافت کر دیں گے، ہو جائے گا دلوی یا دلویہ۔ ایسے ہی زبیون سے زبی یا زبیہ زبیہ۔ یہ تو ہو گئی اسم صحیح اور قائم مقام صحیح۔ لیکن اگر اسم مقصور ہو، اسم کیا ہو؟ اسم مقصور ہو، آخر میں اس کے الف ہو، جیسے عصا، اب اس کا کیا کریں گے؟ اس کو حرکت تو دے نہیں سکتے، اس میں صحیح میں آپ نے کسرہ دے دیا۔ عصا کی جب اضافت کریں گے یا متکلم کی طرف تو کہتے ہیں اس صورت میں وہ الف باقی رہے گا، لہذا عصایا اور رحایا پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ عصایا اور رحایا۔ ہاں، قبیلہ حذیل والوں کا اس میں اختلاف ہے، وہ اس الف کو یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ پڑھیں گے ان کے یہاں عصیہ اور رحیہ، عصیہ اور رحیہ، انہوں نے واو یا کو الف کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں کیا کر دیا ہے؟ ادغام کر دیا۔ اب ان کے یہاں ہوگی عصیہ اور رحیہ، لیکن عام نحویوں کے نزدیک جو صاحب کتاب نے بھی اختیار کیا ہے وہ الف باقی رہے گا اور اسی طرح یا کی اضافت اس کی طرف کر دی جائے گی، جیسے عصایا اور رحایا۔ وعلم، جان لو کہ جب آپ اضافت کریں اسم صحیح یا قائم مقام صحیح کی یا متکلم کی طرف تو آپ اسم کے آخر حرف کو کسرہ دیں اور یا کو ساکن کر دیں یا فتحہ دیں، جیسے غلامی، دلوی اور زبیہ یا غلامیہ، دلویہ اور زبیہ۔ وَإِنْ كَانَ آخر الاسم الفاً، اور اگر آخری اسم کا آخری حرف الف ہو اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو تثبت ہو تو وہ الف ثابت رہے گا، جیسے عصایا اور رحایا۔ خلافاً للحذیل، قبیلہ بنو حذیل کے برخلاف وہ پڑھتے ہیں عصیہ اور رحیہ، یعنی الف کو یا سے بدل دیں گے اور یا کا یا میں ادغام کر دیں گے۔
وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ يَاءً مَكْسُورًا مَا قَبْلَهَا أُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ وَفُتِحَتِ الْيَاءُ ثَانِيَةً لِأَلَّا يَلْتَقِي السَّاكِنَانِ تَقُولُ فِي قَاضِي قَاضِيًّا۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر اسم کے آخر میں یا کا ما قبل مکسور ہو، یعنی وہ اسم منقوص ہو، جس کی آپ اضافت کر رہے ہیں یا متکلم کی طرف، وہ کیا ہو؟ اسم منقوص ہو۔ اب اسم منقوص ہے تو آخر میں خود ایک یا ساکن ہے، کیا ہے؟ ایک یا پہلے سے ہے۔ اب یا متکلم کی طرف آپ اس کی اضافت کریں گے تو ایسی اضافت کی صورت میں یا کا یا میں کیا کر دیا جائے گا؟ ادغام کر دیا جائے گا۔ یا کا یا میں ادغام کیا جائے گا اور دوسری والی یا کو فتحہ دے دیا جائے گا، اس لیے کہ اگر دوسری یا کو بھی فتحہ نہ دیا جائے اور دونوں ساکن ہی رہ جائیں، مشدد رہ جائیں، تو التقاء ساکنین کا یعنی اجتماع ساکنین کا شبہ ہوگا، اس لیے دوسری یا کو فتحہ دے دیا جائے گا اور دونوں یا کیا ہو جائیں گی؟ الگ ہو جائیں گی، اور یہاں پر اب اجتماع اور دو ساکنوں کے ملنے کا التباس بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یا متکلم بھی ساکن ہے اور جو یا وہاں پر ہے وہ یا ما قبل مکسور وہ بھی کیا ہے؟ ساکن ہے۔ اب اگر دونوں کو ایک جگہ کیا جائے تو دو ساکنوں کا اجتماع ہونے کا خطرہ ہوگا، اس لیے یا کا یا میں ادغام کیا جائے گا اور دوسرے یا کو فتحہ دے دیا جائے گا تاکہ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں۔ اور اگر اسم کا آخر یا ما قبل مکسور ہو، ادغمت الیا فی یا، تو یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا اور یا ساکن ثانیہ کو فتحہ دیں گے، لئلا یلتقی الساکنان، تاکہ دو ساکن ایک ساتھ نہ ملیں، دو ساکن ایک ساتھ نہ مل پائیں۔ جیسے آپ کہیں گے قاضی میں قاضی یا، کیا کہیں گے؟ قاضی یا، تو اب یہاں پر دوسری یا کو فتحہ دے دیا گیا، اس وجہ سے اب دو ساکنوں کا اجتماع لازم نہیں آئے گا۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا قَلَّبْتَهَا يَاءً وَعَمِلْتَ كَمَا عَمِلْتَ الْآنَ۔ اور اگر وہ اسم ایسا ہو جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو، جیسے مسلمون، جیسے مسلمون، واو ما قبل مضموم ہے، اب جب اس کی طرف یا متکلم کی اضافت کی جائے گی تو نون تو ویسے ہی گر جائے گا، اب ہو گیا یہ مسلمویا۔ تو اب یہاں پر جو واو ہے اس واو کو یا سے بدلا جائے گا، کیا ہو گیا؟ یہ مسلمویا ہوا، یا متکلم لگایا آپ نے مسلمویا، واو اور یا ایک ساتھ جمع ہوئے، ان میں پہلا ساکن واو کو یا سے بدل دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واو کو یا سے بدل دیا گیا اور یا کا یا میں ادغام کیا گیا، تو اب ہو گیا مسلمویا۔ اب واو پہلے والے میم پر جو ضمہ ہے اس کو یا کی مناسبت سے بدل دیا جائے گا، کس سے؟ کسرے سے، اب ہو جائے گا یہ کیا؟ مسلمیہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسم کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو تو اس واو کو یا سے بدلیں گے اور پھر آپ ویسے ہی عمل کریں گے جیسے آپ نے عمل کیا، یعنی یا کا یا میں ادغام کر دیں گے اور میم کے ضمے کو کسرے سے بدل دیں گے یا کی مناسبت سے، اور دوسری والی یا کو آپ فتحہ دے دیں گے۔ جیسے آپ کہیں گے جاءنی مسلمیہ۔ آخری ضابطہ اسماء ستہ مکبرہ، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، زو، یہ 6 ہیں۔ اس میں سے جو 5 ہیں زو کے علاوہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان کی اضافت یا متکلم کی طرف ہوگی تو سب کو اسی طرح پڑھا جائے گا، اخی، ابی، ہمی، ہنی اور فی، ٹھیک ہے۔ اور اکثر نحویوں کے نزدیک فمن کی اضافت جب ہوگی تو فمی پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ فمی پڑھا جائے گا۔ اکثر کے نزدیک فی پڑھا جائے گا اور کچھ کے نزدیک، ایک قوم کے نزدیک فی پڑھا جائے گا، فمی پڑھا جائے گا، غور کر لیں۔ تو ہمن ہے اضافت ہو گئی، ہمی ہو گیا، ہنن ہے اضافت ہو گئی، ہنی ہو گیا، ابن ہے اضافت ہو گئی، ابی ہو گیا، اسی طرح فمن ہے اضافت ہو گئی، فی ہو گیا اکثر نحویوں کے نزدیک۔ البتہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فمی۔ رہا زو، تو زو ضمیر کی طرف کبھی مضاف ہی نہیں ہوتا ہے، زو کیا ہے؟ ضمیر کی طرف کبھی مضاف نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بحث میں نہیں لائیں گے۔ فرماتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان کو اس طرح پڑھا جائے گا، اخی، ابی، ہمی، ہنی، اور فی اکثر نحویوں کے نزدیک، اور فمی ایک قوم کے نزدیک۔
وزو لا یضاف الی مضمر اصلا، اور زو کبھی بھی ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا. وقول القائل انما يعرف ذا الفضل من الناس ذوه شاذ. اچھا، اب ایک اعتراض ہوا. جب انہوں نے کہا کہ زو کبھی ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا تو معترض نے اعتراض کیا کہ آپ کا یہ کہنا غلط ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ زو ضمیر کی طرف مضاف ہے اور شعر میں استعمال ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ انما یعرف ذا الفضل من الناس ذوه، تو یہ جو زو ہے یہ مضاف ہے کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. انسانوں میں فضل والے کو فضل والا ہی پہچانتا ہے، لوگوں میں فضل والے کو فضل والا ہی پہچانتا ہے. تو اصل محل استشہاد ان کا ہے زو ہو، یہ زو ہے جو مضاف ہے ضمیر کی طرف. تو اس کا جواب دیا کہ یہ شاذ ہے، اور شاذ کسی چیز کی دلیل نہیں بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی قول میں پیش کیا جا سکتا ہے. فَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ قُلْتَ أَخٌ أَبٌ حَمٌ فَمْحَنٌ فَمٌ زُو. اب یہ بتاتے ہیں کہ اسماء ستہ مکبرہ کے جب اضافت سے خالی کر لیا جائے، یعنی جب ان کی اضافت نہ کی جائے جائے متکلم کی طرف، تب ان کا اعراب اس میں صحیح والا یعنی جاء زید رأیت زیدن والا اعراب دیا جائے گا. اب یہاں پر یہ کسرے اور ضمے والی صورت کا کوئی حکم نہیں ہوگا. فَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ، اور جب آپ ان اسماء کو اضافت سے خالی کر لیں تو آپ کہیں گے اخن ابن حمن فمن زو. ولا یقطع عن الاضافت، البتہ اور زو کبھی بھی اضافت سے خالی نہیں ہوگا. یعنی زو کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوگا، اور اضافت بھی ہوگی کسی اس میں ظاہر کی طرف ہوگی، اس میں ضمیر کی طرف نہیں ہوگی. ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر، کہتے ہیں یہ سب کا سب حرف جر کی تقدیر پر ہے. اما ما یذکر فیہ حرف الجر، اور جن صورتوں میں حرف جر ذکر کیا جائے گا لفظاً فسیاتی کا فی القسم الثالث انشاءاللہ، تو ویسی صورت میں وہ قسم ثالث میں آئے گا.